خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ صبر کرنے والے کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے تھے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صبر، شکر، دو چیزیں جس بندے کو مل جائیں تو اللہ رب العزت کی اسے رضا مل جاتی ہے۔ یہاں پر کچھ چیزوں کی اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے کہ ہم اپنے بندے کو آزمائیں گے، ان کا امتحان ہوگا مختلف طریقوں سے۔ ان میں سے کچھ طریقے اللہ رب العزت نے خود بیان فرما دیے۔ نمبر 1، خوف، کسی دشمن کا ڈر انسان پر مسلط کر دیا جاتا ہے، انسان پر لاحق ہو جاتا ہے کسی دشمن کا ڈر، تو جو بندہ اس ڈر کی وجہ سے یا اس ڈر کے وقت صبر کرے گا، اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑے گا، اللہ نے فرمایا اس کے لیے بھی اجر ہے۔ والجوع، اور کبھی کبھار ایسا ہوگا ہم اس پر فاقہ ڈال دیں گے، کئی دن تک یا کئی وقت تک اسے کھانا نہیں ملے گا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ آگے فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور بسا اوقات ایسا ہوگا کہ ان کے مال کے اندر کمی کر دی جائے گی۔ اچھا بھلا کاروبار چل رہا ہے، اچانک اس میں لاس ہونا شروع ہو گیا، نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے، یہ کیا ہے؟ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ آگے فرمایا وَالْأَنفُسِ، کبھی اس کے رشتہ دار فوت ہو جائیں گے، کبھی اس کے دوست فوت ہو جائیں گے، کبھی اس کے پیارے فوت ہو جائیں گے، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آگے والثمرات، والثمرات سے مراد ایک تو باغات بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر مفسرین کرام نے جو لکھا ہے وہ ہے انسان کی اپنی اولاد، انسان کی اپنی اولاد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی انسان کا بچہ فوت ہوتا ہے، بیٹا فوت ہوتا ہے، فرشتے اس کی روح قبض کر کے اللہ کے حضور لے کر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتا ہے ہاں یا اللہ قبض کر لی، تیرا حکم تھا، تیرے حکم کی میں نے تعمیل کی۔ اللہ فرماتا ہے پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرمایا کہ وہ شخص، فرشتے اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں، یا اللہ اس نے تیری تعریف کی اور اس نے کہا میں اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہوں۔ تیری تعریف کی اور کیا کہا؟ میں اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہوں۔ اللہ پھر فرماتا ہے تو نے میرے بندے کا ثمرہ لے لیا، اسے ثمرات ثمرہ کی جمع ہے، تو نے میرے بندے کا ثمرہ اس سے لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں یا اللہ لے لیا۔ تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جس کا نام ہے بیت الحمد۔ کیا نام ہے؟ بیت الحمد۔ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دو، بنا دو، اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ بیت الحمد کا معنی ہے تعریف والا گھر۔ کیا معنی ہے؟ تعریف والا گھر یا تعریف والے کا گھر، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کے لیے گھر بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ثمرات کا معنی جو مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرما رہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ صبر کرنے والوں کو کیا کرو؟ جنت کی خوشخبری سنا دو، اللہ رب العزت انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس سے تمہیں تکلیف کا اندیشہ ہو،
تو فرمایا تم کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے سابقہ شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا۔ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر کہتی ہے میرے دل کے اندر، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا للہ کہو اور ساتھ یہ بھی دعا مانگو یا اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے بعد کیا کہو؟ یا اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے سوچا میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت کرتے تھے اور جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر سب سے پہلے ہجرت کی۔ لیکن بہرحال فرماتی ہیں میں نے اللہ سے دعا کی، پہلے میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد میں نے دعا کی یا اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت نے مجھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ عطا فرمایا۔ میں حضور علیہ السلام کی زوجہ بن گئی، آپ کی بیوی بن گئی۔ یہ ہے ایمان کی بات، یہ ہے یقین۔ ہمیں کتنا یقین ہے، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں کتنے یقین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا یقین کامل ہے، اگر ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر پورا اعتماد اور پورا بھروسہ ہے، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا وہ ہمیں مل کے رہے گا، اس یقین سے اللہ سے مانگے گے تو اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ مصیبتیں تکلیفیں انسان کو دو طرح سے آتی ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو آزمانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اس پر صبر بھی کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے۔ دوسرا قرآن نے اس کی وضاحت فرما دی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ آزمائش نہیں ہوتی بلکہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، اسے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فرمایا اگر اس پر کوئی بندہ صبر کر جاتا ہے، اگر کوئی بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس صبر کی وجہ سے کیا کرتا ہے اللہ؟ اس کے گناہوں کو صبر کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے لیے قرآن کریم کی ان آیات سے جو درس ہے، جو سبق ہے، وہ یہی ہے کہ جب بھی کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے، کوئی کاروبار میں لاس ہونا شروع ہو جائے، کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، یا بھوک قحط سالی آ جائے، یا اسی طریقے سے جو ہے نا کوئی کسی دشمن کا ڈر خوف ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو اللہ رب العزت کے سپرد کرنا چاہیے اپنے معاملات کو۔ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر ہمیں اس پر صبر اختیار کرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، دیا جل رہا تھا، چراغ جل رہا تھا، اچانک وہ چراغ بجھ گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بھی صدمے والی بات ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، جس چیز سے مسلمان کو ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے، اس پر مسلمان کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کو اگر کانٹا چبھے، مومن کو اگر کانٹا چبھے تو اللہ رب العزت اس کانٹے کے چبھنے سے
پہنچنے والی تکلیف پر بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے، اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ مومن کے لیے تو اللہ نے بے شمار انعامات رکھے ہیں، بے شمار قسم کے۔ بخار ہو جائے اللہ کی طرف سے اجر، سر میں درد ہو اللہ کی طرف سے اجر، کانٹا چبھے اللہ کی طرف سے اجر، صدمے کی تکلیف کی خبر پہنچے اللہ کی طرف سے اجر، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو، شرط صرف ایک ہے انسان اس پر کیا کرے، واویلا نہ کرے اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کو نہ نکالے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کی شان میں بے ادبی یا گستاخی ہوتی ہے، یا اللہ رب العزت کی ناشکری کے کلمات آتے ہیں۔ بس یہ کلمات اپنی زبان سے نہ کہے، ایسے کلمات اپنی زبان سے کبھی نہ کہے، صبر کر جائے، یا اللہ تیری رضا کے ساتھ میں راضی ہوں، تو جس حال میں مجھے رکھے میں اس حال میں رہنے کے لیے راضی ہوں، خوش ہوں، بس تو مجھ سے راضی رہے، تو اللہ رب العزت پھر اس سے کیا ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو تکلیفوں پر، دکھوں پر، مصائب پر، پریشانیوں پر، جو ہے نا مشکلات پر صبر کرنے کی اور ان کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جھیلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔